بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ بچوں، آج کا ہمارا بھی لفٹ ہے 42واں، جس کا تسلسل یقیناً آپ نے کر لیا، اور آج کا ہمارا کام حاصل تعلم زبان شناسی کہ پہلا ہے ہمارے پاس اس میں صفت کی اقسام کو پہچان سکے اور استعمال کر سکے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں صفت کسے کہتے ہیں۔ یہ غالباً ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ کو بآسانی پتہ ہوگا کہ اس میں صفت کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا اسم جس میں صفت پائی جائے۔ صفت سے مراد کیا ہے؟ کوئی اچھی یا اس کی یعنی کہ خامی خوبی دونوں اس کے اندر آتی ہے۔ یہ نہیں کہ صفت کے اندر صرف اچھائی ہی کو بیان کیا جائے، بلکہ اس کے اندر خامی بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اچھی خوبی کہ احمد اچھا بچہ ہے، احمد جو ہے وہ پڑھنے میں لائق ہے، یا احمد پڑھنے میں نالائق ہے، اس کی اچھی اور دوسری اس کی جو خوبی خامی دونوں کو ہم اس میں بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو بتلایا کہ اس میں صفت وہ اسم جو کسی شخص یا چیز کے کسی اچھے یا برے وصف کو ظاہر کرے، یعنی کہ اچھے کو بھی اور برے وصف کو بھی ظاہر کرے، اسے کہتے ہیں اس میں صفت۔ موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس شخص یا چیز کا وصف ظاہر کیا جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ مثال پہ آئے، مثال میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں صفت کسے کہیں گے اور موصوف کسے کہیں گے۔ ٹھیک ہے، سامنے آپ کے تصویر بنی ہے شیر کی کہ شیر بہادر جانور ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اندر جو بہادری یہ صفت ہے، ٹھیک ہے، اس کی اچھی صفت ہے بہادری۔ بزدلی اگر ہوتا تو وہ بھی اس کی صفت تھی، لیکن وہ صفت دوسری تھی، ٹھیک ہے، بزدلی والی۔ اب شیر بہادر جانور ہے، شیر کی صفت ہے بہادری، تو گویا کہ بہادر جو ہوگا وہ اس میں صفت ہوگا، اور جس کی ہم صفت کو بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، شیر، وہ موصوف ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جس چیز کی صفت کو بیان کیا جائے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ شیر بہادر جانور ہے، اس میں شیر کیا ہے؟ موصوف۔ اب اگلی مثالیں یہ بھی دیکھ لیں۔ پہلی مثال ہے امجد بہت محنتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو محنتی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کی صفت ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اب امجد کیا بنے گا؟ اس میں موصوف بن جائے گا۔ نیچے بچے بہت شریر ہے، شریر کا مطلب ہوتا ہے بچوں شرارتی۔ ٹھیک ہے، شریر جو ہے یہ صفت ہے، اور بچے اس میں کیا بنے گا؟ موصوف۔ اسی طرح تیسری مثال ہمارے پاس ہے کہ نادرہ بہت نیک ہے۔ نیک صفت ہے نادرہ کی، اور نادرہ کیا بنے گا؟ موصوف۔ ایک مثال ہم نے پیچھے کی ہے، شیر بہادر جانور ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں صفت کی اقسام، صفت ذاتی، نسبتی، مقداری اور عددی، یہ چار اقسام پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں صفت ذاتی کی طرف۔ چونکہ نام سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ذات، ٹھیک ہے، جس چیز یا جس اسم کی ذات کو ہم بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اسم صفت موصوف کی ذاتی خصوصیت کو ظاہر کرے اسے صفت ذاتی کہتے ہیں۔ دو مثالیں، تصاویر بھی آپ کے سامنے۔ پھل تازہ ہے، اب پھلوں کی ذات پہ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، پھل باسی ہے، پھل کڑوا ہے، پھل میٹھا ہے، ٹھیک ہے، تو تازہ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، کون سی صفت ہے؟ صفت ذاتی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح چائے گرم ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی صفت ہے گرم۔ ٹھیک ہے، نیچے ہے لڑکی بہت محنتی ہے، لڑکا ہوشیار ہے، یہ ہے صفت ذاتی۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہمارے پاس صفت نسبتی، کہ جو صفت کسی شخص یا چیز کا تعلق کسی دوسرے شخص یا دوسری چیز سے ظاہر کرے۔ نیچے تین مثالیں، تصاویر بھی آپ کے سامنے، مثال سے آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایرانی قالین بہت عمدہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب قالین کی نسبت ہم نے کہاں کی ہے؟ ایران کی طرف۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دوسری مثال دیکھیں، ریشمی کپڑا بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اب جو ہے کپڑے کی نسبت ہم نے کس کی طرف کی ہے؟ ریشم کی طرف، کے ریشمی کپڑا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تیسری مثال، قومی ترانے کے خالق حفیظ جلندری ہے۔ اب حفیظ جلندری کی نسبت ہم نے قومی ترانے کے خالق کی طرف کی ہے، اس کو صفت نسبتی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے، یائے نسبتی۔ ٹھیک ہے، پچھلی مثالوں میں قالین کی نسبت ایران سے، کپڑے کی نسبت ریشم سے، اور حفیظ کی نسبت جلندر سے۔ جلندر ایک ملک کا نام، شہر کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں پائی جانے والی یا کو یائے نسبتی کہتے ہیں۔ ایران
ایران کے ساتھ جو یا لگی ہے اس کو نسبتی کہیں گے، ٹھیک ہے، یا نسبتی۔ ریشم کے ساتھ جو یا لگی اس کو یا نسبتی۔ جلندر کے ساتھ یا لگی ہے اس کو یا نسبتی، جلندری۔ تیسری ہے صفت عددی، نام سے ہی ظاہر ہے عدد تعداد کو کہتے ہیں، جو صفت کسی شخص یا چیز کی گنتی اس کے درجے کے لحاظ سے ظاہر کرے۔ جس طرح یہ مثال ہے ساجدہ جماعت میں اول آتی ہے، اول یعنی کہ پہلی پوزیشن، ٹھیک ہے، میں 8ویں جماعت میں پڑھتی ہوں۔ اب اس میں اول، 8ویں۔ تیسری مثال ہماری جماعت اسکول کی پہلی منزل پر ہے، ٹھیک ہے، پہلی، دوسری، تیسری، 8ویں، اول، یہ کیا ہے؟ عدد، گنتی، تعداد۔ تو ایسا اسم جس کے ساتھ اس طرح کے الفاظ آ جائے، گنتی آ جائے، اس کو صفت عددی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے چوتھی مثال صفت مقداری، جو صفت کسی چیز کی مقدار کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے جی۔ نیچے دو تصاویر بھی ہے۔ 1 کلو مٹھائی خریدنا ہے، 1 کلو مقدار ہے اس کی، ٹھیک ہے، آدھا کلو، 1 پاؤ، آدھا گرام، جتنا بھی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مقدار، تھوڑا سا نمک ڈال دو، تھوڑا سا، زیادہ، تھوڑا، یہ اس کی مقدار ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت کم لوگ آئے ہوئے ہیں، بہت کم، یہ اس کی مقدار ہے، ٹھیک ہے۔ تو صفت مقداری کی آگے دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے معین، ایک ہے غیر معین۔ معین کے اندر مقدار جو ہوتی ہے مقرر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پاؤ، سیر، ٹھیک ہے، 1 کلو۔ اور غیر معین میں جو ہے وہ تعداد متعین نہیں ہوتی، مقدار، اس میں الفاظ استعمال کرتے ہم کچھ، تھوڑا، کم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ ہے مکمل جتنا ہمارا لیکچر آج کا تھا اس کا ایک خاکہ، کہ صفت ذاتی کسے کہتے ہیں، نسبتی کسے کہتے ہیں، مقداری اور عددی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ لیکچر تھا، اس میں صفت اس کی اقسام کو ہم نے مکمل کیا۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی، پہلے بھی چونکہ ہم کر چکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تدریسی جانچ آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد نکھار آپ نے گھر سے کر لینا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں صفت والا مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم۔